اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کوئی آدمی کافر ہوا. کافر اور ایماندار کا کیا مطلب ہے؟ کافر کا مطلب ہے کسی چیز سے انکار کرنا، کفر کرنا. اللہ نے کچھ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کا انکار عمل سے ہو یا زبان سے ہو، وہ کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کفر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کوئی کافر ہوا. کافر کے سر کے اوپر سینگ نہیں آئے گا، اس کے پیٹھ میں دم نہیں نکلے گا بندر کی طرح. اس کا جو عمل ہے، اس کا جو طریقہ ہے، وہ اس کو کفر کی طرف لے جائے گا. کوئی نئی چیز نہیں آئے گا، ایسا ہی دکھے گا، لیکن اس کا کام، اس کی بات، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا، کسی آیت سے، کسی حکم سے انکار کرنا، حکم سے انکار کرنا. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پورا اوپر سے نیچے تک نہیں، کوئی ایک چیز سے انکار کرنا، کوئی ایک بات نہیں ماننا، کوئی ایک نیا کام دین کے اندر کرنا، وہ بھی کفر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی کافر ہوا اور وماتوا وہم کفار، مارا گیا کفر کے اوپر، موت آ گئی. موت تو ہمیں نہیں معلوم کب آئے گی، کسی کو نہیں معلوم، مر گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. کیسا انسان. اب یہ بات ہو رہی ہے مرنے کے بعد کی. مرنے کے بعد ایسا انسان، کیسا انسان جو کافر ہوا اور کفر پہ مر گیا، اور مرنے کے بعد وہ پوری روئے زمین کو، پوری زمین، یہ گراؤنڈ نہیں، پوری روئے زمین سونے سے بھر کے دے. کائے سے؟ سونے سے. تو اللہ قبول نہیں کرتا. آج یہ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جو مر گیا. مر کے انسان سونا لے جاتا ہے ساتھ میں؟ نہیں لے جاتا، خالی ہاتھ جاتا ہے، خالی ہاتھ. تو اس مرے ہوئے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اللہ نے مثال، قیمت سمجھنے کے لیے ایمان کی، صاف صاف، بالکل صاف واضح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا انسان پوری زمین سونے سے بھر کے دے گا تو قبول نہیں ہوگا، جو کہ ناممکن ہے. اس وقت جب سب زندہ ہیں، حکومتیں دنیا کی، امریکہ، اسرائیل، انگلینڈ، فلاں 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 فلاں، سب ایک ساتھ بیٹھ کے کانفرنس کریں کہ بھئی اس پوری زمین کو ہم نے سونے سے بھرنا ہے، تو ممکن نہیں ہے. چاول سے بھرنا ممکن نہیں ہے، گیہوں سے پوری زمین کو بھرنا ممکن نہیں ہے، گورو، بکری، کسی چیز سے ممکن نہیں ہے. سونے سے تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس وقت ممکن نہیں ہے. اور جب انسان مر گیا، خالی ہاتھ دنیا سے گیا، وہ تو ایک سوئی نہیں دے سکتا، وہ سونے سے زمین بھر کے اللہ کو کیسے دے گا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبول نہیں ہوگی. کیا قبول ہوگی؟ یہ ایمان. ایمان کے علاوہ آپ کو کسی کو نجات نہیں مل سکتی. یہ ایمان اللہ نے دیا،
یہ شریعت اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو بہت قیمتی بنایا، بہت قیمتی بنایا. کوئی چیز خراب ہو جائے تو کتنی قیمت ہے ہسپتال میں جا کے معلوم ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ درد بھی ہوتا ہے. اور پھر ویسی چیز جو اللہ نے دی نہیں ملتی. تو انسان قیمتی ہے نا، قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ قیمتی ہے. کوئی انسان کچھ بناتا ہے، یہ ٹیبل بناتا ہے نا، انسان بناتا ہے نا. تو جس نے بنایا اس کو وہ بغیر پیسے کے اس کو نہیں دے گا. اور آپ نے اگر توڑ دیا تو اس کو غصہ آئے گا نا؟ آئے گا. کیونکہ اس نے بنایا ہے تو اس کو محبت ہے، کیونکہ اس نے محنت کری ہے. اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ کو محبت ہے، انسان سے محبت ہے نا. اللہ کو انسان سے محبت ہے. اور اللہ نے انسان برباد کرنے کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے انسان بنایا برباد کرنے کے لیے نہیں بنایا. آج اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے اس کا نقصان ہو جائے ویبشا میں، تجارت میں، بزنس میں، اور بینک اس کا گھر لے جائے، باڑی لے جائے، اس کی گاڑی لے جائے، اس کا بزنس لے جائے، تو کیا کہیں گے؟ برباد ہو گیا. یہی کہیں گے نا برباد ہو گیا. اسی طرح اگر انسان کامیاب نہیں ہوا اور مرنے کے بعد جہنم میں گیا تو کیا ہوا؟ برباد ہو گیا. تو اللہ نے انسان کو بنایا اور قیمتی بنایا، بڑی بڑی نعمتیں دیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، نہیں گن سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مشینیں لگا دو، گننے کے نوٹ ہوتے ہیں نا بینک میں، مشین ہوتی ہے نا، مشینیں لگا دو، اللہ کی دی ہوئی نعمت نہیں گن سکتے، امیر غریب ہر ایک کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں اور انسان کو اتنا قیمتی بنایا تو برباد کرنے کے لیے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اپنے لوگوں کو، اپنی مخلوق کو، اس انسان کو صحیح اور نیک راستہ بتانے، دکھانے اور چل کے دکھانے اور چلانے کے لیے. تو مختلف شریعتیں آئیں مختلف اوقات میں. تو ایک کمپیوٹر آتا ہے، دوسرا کمپیوٹر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا نیا ماڈل ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے کے لیے، جو زمانہ کب ختم ہوگا؟ قیامت کے دن ختم ہوگا. اس سے پہلے ختم نہیں ہوگا. چاہے دجال آئے، چاہے کچھ بھی آئے، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی. اس شریعت کو اللہ تعالی نے آخر میں دیا. اب اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا. اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے ہوں گے تو کیسا زمانہ آئے گا. مشینوں کا دور آئے گا، کمپیوٹروں کا دور آئے گا، ہواؤں میں اڑنے کا زمانہ آئے گا، چاند پہ جانے کا زمانہ آئے گا. طرح طرح کے دور آئیں گے کیونکہ قیامت آنی ہے اس سے پہلے. تو اللہ نے ان تمام چیزوں کی تیاری کے ساتھ اس دین کو بھیجا. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ فتنوں کا دور آئے گا، ننگے پن کا دور آئے گا،
موبائل لوگ فتنے میں گرفتار ہوں گے جگہ جگہ، اور آگے چل کے اور